بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم اور خواتین و حضرات، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ محترم یہ تو بتائیں محبت کرنا کیسا ہے، کسی سے محبت کریں تو یہ کیسا ہے، شرعی اس کا حکم کیا ہے۔ لیکن انہوں نے جس حوالے سے پوچھا ہے اس بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن ہم آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ محبت کے اثرات کیا ہیں، محبت سے ملتا کیا ہے، صحبت سے ملتا کیا ہے۔ یہ آپ کو آج ہم ایک اہم ٹاپک بتانے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے مسائل پوچھتے رہتے ہیں، تو یقیناً دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے محبت کرنا بہت اچھا عمل ہے، ایک اچھا کردار ہے، لیکن محبت کریں تو خدا کی ذات سے کریں۔ اب نماز پڑھیں تو رب سے دعا مانگیں، مولا مجھے کسی اور کے در پہ جھکنے کی عادت نہ ڈال، مولا مجھے کسی اور کے آگے جھکنے پہ عادت نہ ڈال، مولا مجھے تو اپنے در پہ جھکنے کی توفیق دے، مولا میں تیرے در پر جھکوں، تیری عبادت کروں، تجھ سے مانگوں اور خدا سے محبت ہو جائے، یا کملی والے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہو، میرے آقا سے لگن اتنی ہو، محبت اتنی ہو، پیار اتنا ہو، تو پھر تمہیں خدا بھی مل جائے گا، مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ یا پھر استاد سے محبت ہو، یا پھر کسی بزرگ سے محبت ہو، والدین سے محبت ہو، والدہ سے محبت ہو، بہن بھائیوں سے محبت ہو، یہ ایک عظیم رشتے ہیں، یہ ایک عظیم ٹاپک ہے۔ لیکن محبت کریں تو پھر ایسی محبت کریں تو پتہ چلے یار یا کسی نے کسی کے ساتھ محبت کی ہے۔ محبت خدا کی ذات کے ساتھ کرو، محبت آقا کے ساتھ کرو، محبت والدین کے ساتھ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ کرو۔ لیکن ایک اور بات جو ہے وہ ایک بہت بڑی اہم ہے، لیکن جس حوالے سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ کیا لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے تو اس کے شرعی اثرات کیا ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، تو یقیناً دیکھیں اس طرح کے جو معاملات ہیں، اگر کسی لڑکی سے آپ کو محبت ہو گئی ہے، آپ کو پیار ہو گیا ہے، آپ اس کے ساتھ محبت رکھنا چاہتے ہیں، قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا حل یہ ہے، شرعی حل یہ ہے کہ آپ فوری اس کے گھر رشتہ بھیج دیں، آپ ان کو نکاح کی ترغیب دیں، آپ ان کے ساتھ نکاح کریں اور گھر والوں کو بھیج دیں۔ جب ان سے رشتہ طے ہو جائے گا، جب آپ کا رشتہ بن جائے گا، آپ کے نکاح میں وہ آ جائے، پھر آپ اسے کھل کے محبت کریں، پھر اسے پیار دیں، محبت کریں، پیار اور محبت کا حق ادا کریں۔ یہ بات ہے۔ آپ ایسا کہیں کہ ایسے محبت ہو گئی ہے تو اب آگے سے انکار ہو جاتا ہے، آگے والے مانتے نہیں، تو اب کیا کریں؟ تو پھر ایسا ہے کہ پھر ایسی محبت کو دل سے نکال دیں۔ محبت کرنی ہے تو پھر ایسے محبت کریں، تو یا تو اس کے ساتھ آپ رشتہ بھیج دیں اور اس بچی لڑکی کا رشتہ لے لیں اور اپنی بیوی بنا کے پھر آپ محبت کریں اور پیار کر کے محبت کا حق ادا کریں۔ لیکن ایسا عمل نہ ہو کہ جس میں آپ گناہ میں چلے جائیں، آپ گناہ کرتے رہیں، لیکن محبت ایسی کریں تو پھر پتہ چلے کسی نے محبت کی ہے، اور آقا کی سنت کے مطابق کریں۔ اور جب آپ کو لے لیتے ہیں، نکاح میں آ جاتی ہے، تو پھر محبت ایسے کریں جیسے مخدومہ کائنات نے کی تھی، جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ نے کی تھی، اماں خدیجہ الکبریٰ نے کی تھی، ایسی محبت ہو، پھر لذت ہے۔ اور لیکن یہی بات ہے، اصل بات تربیت کی ہوتی ہے، اصل بات تربیت والدین کا اثر لاتی ہے، اور جب والدین کی تربیت ایسی ہوگی، والدین کی محبت اور شفقت ایسی ہوگی، جب والدین سے محبت کریں گے، والدین کو اپنا پیار دیں گے، والدین اولاد کو پیار دے گی، تو اولاد اچھی صحبت میں آئے گی، تو یقیناً پھر زندگی ایک خوبصورت بن جائے گی، آپ کی زندگی ایک مثالی بن جائے گی۔ اور یہی ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں کسی اور کے در پہ جھکنے نہ دے، اللہ اپنے در پہ جھکنے کی ہمیں توفیق دے۔ مولا ہم تجھ سے یاری لگاتے ہیں، تم سے ہی دوستی لگانا چاہتے ہیں، تم سے ہی تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا کی ہر چیز ٹھکرا دے گی، دنیا کی ہر چیز منہ موڑ لے گی، لیکن رب تو کریم ہے، رب تو اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو یہی ہے کہ آپ کسی سے پیار کریں تو مخلص ہو کے کریں، اور کسی سے محبت کریں تو مخلص ہو کے کریں، اور کسی بزرگ سے محبت کریں، کسی استاد سے محبت کریں، رشتہ داروں سے محبت کریں۔ اللہ سب کو عمل کی، تاکہ ہمیں اس عمل کا ثواب بھی ملے اور ہماری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے، تاکہ ہماری آخرت کی جو گھڑی ہے، آخرت کو جو ہے ہماری، وہ بھی خوبصورت مثالی بن جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔